ہندوستان میں انگریز کی حکومت آئی، اس نے بھی یہ سمجھا کہ بہتر یہی ہے کہ اس کو ٹچ نہ کیا جائے۔ پبلک لاز تو اس نے اپنے بنائے، ان کے تابع یہ زندگی بسر کرتے چلے جا رہے تھے اطمینان سے۔ اندازہ لگائیے، انسانوں کے قوانین کے تابع زندگی بسر کرتے تھے اطمینان سے ہی نہیں، کہتے تھے کہ اسلام محفوظ ہے اس سے۔ کیونکہ پرسنل لاز میں وہ دخل نہیں دیتے تھے، انہوں نے ان کے حوالے کر دیے، اس میں فتویٰ ان کا چلتا تھا، یہ مطمئن، اور اصل حکومت تو ان کی تھی۔ وہ تو کبھی کسی کو کوئی معاملہ پڑے پبلک لا کا تو جب جائے وہ کہیں عدالت میں، وہاں جا کے کوئی فیصلے کرائے، اور یہ تو ہر روز کی بات تھی، گھروں کے اندر جو معاملات ان میں ان کی حکومت چلتی تھی۔ وہی چیز سمجھا یہ تھا کہ مملکت پاکستان بنے گی تو اسلام کے نام پہ جیسا کہتے ہیں تو اسلام تو آئے گا نا، کم از کم یہ اس قسم کی تقسیم تو نہیں رہے گی۔ اس تقسیم کی گرہیں اور مضبوط ہو گئی۔ آپ کے جو کانسٹیٹیوشن بنے تھے ان کے اندر یہ چیز موجود تھی، پبلک لا اور پرسنل لا کی۔ یہ پرسنل لاز کی گرہیں کیوں مضبوط ہوئیں؟ اس لیے کہ یہ جو پرسنل لا یا شخصی قوانین ہیں، ہر فرقے کے اپنے اپنے الگ الگ ہیں۔ ان کو پبلک بنائیے تو وہ قانون تمام فرقوں کے اوپر لاگو ہوگا، یہ اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ تو ملاخدت فی الدین ہے، اس کی ہم اجازت نہیں دیتے، یعنی فرقے مٹانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تو انہوں نے، انگریز نے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اس اوکھلی میں اپنا سر دیں، ٹھیک ہے رکھو تم اپنے اپنے لاز، اپنے اپنے فرقے مضبوط ہوئے، اپنے اپنے لاز، اپنے اپنے قوانین، ان کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے گئے۔ فقہ حنفی میں یہ آیا ہے، حنبلی یہ کہتے ہیں، شافعی کا یہ کہسوس ہے، وہ اپنے اپنے لگے رہے، وہ اپنی حکومت کرتے چلے گئے۔ ہم نے سمجھا تھا کہ بہرحال یہ مملکت وہ اسلام کے نام پہ جسے کہتے ہیں، تو کم از کم اس کے اندر یہ چیزیں جو بالبداہت قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف ہیں، وہ تو مٹ جائیں گی۔ پرسنل لاز کو مٹانے کے لیے یہ چیز میں نے عرض کیا ہے کہ پھر وہ درمیان میں وہ میں آ جاتی ہے تو مجھے کچھ طبعاً ایسی صورت ہے کہ جھجک ہوتی ہے، لیکن کہنا پڑتا ہے۔ یہ صرف یہاں کی آواز تھی جس نے پہلے دن سے یہ کہا کہ یہ فرقہ بندی قرآن کی روح سے شرک ہے۔ پرسنل لاز اور پبلک لاز کی تقسیم اور تکفیر جو ہے یہ خلاف اسلام ہے۔ یہ ایک ہی قسم کا ضابطۂ قوانین ہے جو قرآن کی روح سے مرتب ہو اور تمام مسلمانوں کے اوپر یکساں طور پہ منطبق ہو، ان کا اطلاق ہو، لیکن کون سنتا تھا؟ آپ حیران ہوں گے کہ وہ ہر دستور میں یہ شک تھی اور ہر دستور کے خلاف طلوع اسلام نے آواز اٹھائی۔ آئلی قوانین کے متعلق آپ کو معلوم ہے کتنا کچھ لکھا ہے اس میں۔ غنیمت تھا کہ غالباً 73 کے آئین میں یہ جو چیز تھی کہ پرسنل لاز ہر فرقے کے اپنے اپنے الگ الگ ہوں گے، یہ شک نہیں تھی۔ اصرار کر کے ان حضرات نے اس کے اندر داخل کرائی شک۔ اب اس کے بعد آپ کے ہاں شرعی عدالتیں یہ قائم ہوئیں۔ یہ پرسنل لاز جو ہیں شرعی عدالتوں کے حیطہ اقتدار سے باہر ہیں۔ یعنی اور کسی پبلک لا کے متعلق آپ ان عدالتوں میں یہ دائر کر سکتے ہیں انصاف کے فلاں قانون کتاب و سنت کے خلاف، جیسا ان کی ٹرمز ہیں، یہ اصطلاح ہے، اس کے خلاف ہے، یہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ میرا نکاح جو ہے اس کے متعلق شرعی عدالت سے کہوں کہ کتاب و سنت کے مطابق یہ ہے، وہ وہیں کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ ہمارے حیطہ اقتدار سے باہر ہے، یعنی یہ شرعی عدالت کے حیطہ اقتدار سے بھی باہر ہے۔ تو الگ عدالتیں ان کے ہاں کی الگ ہو گئیں نا۔ نکاح، طلاق، پبلک لاز، پرسنل لاز کے متعلق کوئی معاملہ آپ نے حل کرانا ہو تو وہ ان کی طرف ہی جانا ہوگا
نہ حکومت کی طرف نہ حکومت کی شرعی عدالت کی طرف آپ جا سکتے ہیں. کبھی غور فرمایا آپ نے یہ کہ یہ کون سا اسلام ہے؟ وہاں نہیں آپ جا سکتے. نتیجہ اس کا ظاہر ہے. جب جیسا میں نے عرض کیا ہے، مجھے جو تجربہ ہوتا ہے اس میں نے دیکھا ہے کہ وہ میں بس استثناء کرنی ہوتی ہے. شاید ہی 1% کوئی گھر ایسا ہوگا جو کہیں پرسکون ہو اور خوشحال ہو، مطمئن ہو، ورنہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم، اور پرابلم وہ انہی قوانین کی پیدا کردہ ہوتی ہے جنہیں اسلام کا قانون کہہ کے نافذ کیا جا رہا ہے، پرسنل لاز. اور ہم نہیں عزیزان من، ہمارے ہاں تو کسی قسم کی ریسرچ یا تحقیق وہ ممنوع ہے، کیونکہ عقل و فکر سے کام لینا جو ہے شریعت کے معاملے میں وہ تو حرام ہے. مغرب کی اقوام نے اپنے ہاں حالانکہ ان کی معاشرتی زندگی جو ہے وہ بے حد جہنم کی، انہوں نے یہ تحقیق کی ہے اور انہوں نے یہ اس نتیجے پہ وہ پہنچے ہیں کہ یہ جو تعلقات ہیں، مرد عورت کے تعلقات، ان کا اثر قوموں کے تمدن پہ اتنا پڑتا ہے کہ اگر یہ خراب ہو جائیں تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وہ قوم زیادہ سے زیادہ 100 سال تک زندہ رہ سکتی ہے، پھر وہ تباہ ہو جاتی ہے. یہ ان کی ریسرچ ہے. اور یہاں قرآن کی کیفیت یہ ہے، کیا بات ہے صاحب اس آسمانی کتاب کی، کہ وہ طلاق کے متعلق قوانین کا ذکر کرنے کے فوری بعد یہ کہتا ہے کہ کتنی ہی قومیں تھیں جو تباہ ہو گئیں، اس لیے کہ انہوں نے ان عائلی زندگی کے متعلق خدا کے قوانین کی بجائے اپنے قوانین کا اتباع کیا. اور پھر دیکھیے کتنا ہے، فحاسبناها حسابا شدیدا عذبناها عذابا نکرا اعد اللہ لهم عذابا شدیدا عاقبت امرها خسرا. ایک ہی آیت کے اندر 3-4 دفعہ اس عذاب کا ذکر، تباہی کا ذکر، ہلاکت کا ذکر آ رہا ہے کہ خدا کے قوانین جو پرسنل لاز یا عائلی زندگی کے متعلق تھے ان کی بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا اتباع کیا. تو یہ کیفیت ہوگی قوموں کی. اور ہمیں تو تاریخ سے اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. صورت ببی حالم پرس اپنے آپ پہ بیت رہی ہے، گزر رہی ہے ہمارے اوپر یہ صورت. ایک طلاق کا ہی مسئلہ جو میں نے پچھلے دن آپ کو بتایا تھا، جو وہ اس نے غصے میں آگے کہا جی میں نے 3 دفعہ کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، اس کے بعد صاحب فتویٰ مل گیا کہ اب اس بیچاری معصوم کو حلالہ کرنا پڑے گا. سوچئے تو صحیح، یہ عذاب نکرہ نہیں ہے؟ کیا بات ہے قرآن کی نکرہ، جو نہ کہیں دیکھا نہ سنا گیا ہو. کہا کہ یہ کیفیت ہے. پھر میں عرض کروں، قرآن کا اعجاز ہے. ایک طرف ہے عطت عن امر ربہا، انہوں نے سرکشی برتی خدا کے قوانین سے، اتباع کیا کیا انہوں نے امرہا، اپنے قوانین بنا کے ان کا اتباع کیا. اب دیکھیے کس طرح سے قانون دونوں میں فرق کرتا ہے. یعنی لا قانونیت کی زندگی نہیں ہے یہ جو بسر ہو رہی ہے. قانون میں فرق بتا رہا ہے. خدا کے متعین فرمودہ قوانین، انسانوں کے خود ساختہ قوانین. اور عزیزان من، جب ہم انسانوں کے کہیں گے، کتنے ہی بڑے جلیل القدر بزرگ متقی پرہیزگار وہ ہستیاں کیوں نہ ہوں، کسی انسان کو خدا نے حق نہیں دیا ہے کہ وہ اپنے قوانین دوسرے انسانوں پہ نافذ کرے. کسے باشو کوئی بھی ہو، ان کی تعظیم، ان کی تکریم ہمارے سر آنکھوں کے اوپر، وہ تھے بزرگ. لیکن یہ تو کسی کو حق حاصل نہیں، کسی انسان کو 1000 سال پہلے وہ ایک اپنے ہاں ایک قانون بنا دے اور قیامت تک کے انسانوں کے اوپر ان کو رائج کر دے، ان کی آزادیاں سلب کر لے اس معاملے کے اندر. خدا کو صرف یہ حق حاصل ہے، جس نے انسان کو آزاد پیدا کیا، اس کی آزادی پہ جو پابندیاں عائد کرنی تھیں وہ اس نے عائد کی ہیں.
اس نے تو یہاں کہا ہے کہ